بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کی پہلی غزل کے پہلے 3 شعر پڑھے تھے اور آج اسی غزل کے بقیہ 3 شعر اس لیکچر میں پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز طلباء، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق، مفکر پاکستان، حکیم الامت اور قوم کے لیے بیداری کا پیغام دینے والے۔ ان کی پہلی غزل کا یہ چوتھا شعر، شعر نمبر 4۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، پرواز میں کوتاہی۔ عزیز طلباء، ہر لغت کے تحت میں مشکل الفاظ یا پھر نئی تراکیب کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اے حرف ندا، اے حرف ندا، اور طائر لاہوتی، طائر لاہوتی تصوف کی ایک اصطلاح، تصوف کی ایک اصطلاح یعنی کوئی صوفی جو اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا، جو اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا ہو، پہنچ گیا ہو، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آتے ہوں، ثنا فی اللہ کے مقام پہ جا پہنچا ہو، ویسے جبرائیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ پرواز، اڑان، اڑان، کوتاہی، غفلت۔ عزیز طلباء، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاعری میں جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں وہ اصطلاحیں عام شاعروں کی شاعری سے ہٹ کر ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ طائر لاہوتی، یعنی ایسے انسان جو فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ چکے ہو، اس رزق سے موت اچھی، یعنی وہ رزق جو تمہیں تمہارے مقام اور مرتبے سے گرا دے، جو تمہاری شان و شوکت چھین لے، جو تمہارے لیے بے عزتی اور رسوائی کا باعث ہو اور جو تمہاری منزل کو کھوٹا کر دے، ایسے رزق سے تو موت بھلی ہے۔ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی،
کہ جو تو اڑان بھر رہا ہے، یعنی ایک سالک جن منازل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر کسی حرام لقمے نے اس کو اس کی منزل سے باز رکھا یا اس کی منزل کو کھوٹا کر دیا تو اسے اس لقمے سے، اس نوالے سے بچنا چاہیے تاکہ اس کی منزل کھوٹی نہ ہو اور وہ اپنی منزل تک پہنچ پائے۔ اقبال کے ہاں یہ انقلابی شاعری بھی موجود ہے کہ جس میں اقبال نہ کسی کو غلام دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ کسی کو کسی کے انڈر دیکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں۔ اقبال نے کئی مقامات پر اس طرز کو اختیار کیا ہے کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کن جشک فروما یا کو شاہی سے لڑا دو، یعنی اپنے حق کے لیے مسلمان کو لڑنا سکھاؤ اور اسے منزل تک پہنچنا سکھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ نہ پائے۔ اس لیے اقبال نے کہا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور یہ سخت انداز اقبال کے ہاں ہمیں مختلف مقامات پہ مل جاتا ہے۔ اقبال نے ایک اور شعر میں کہا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی جس چیز کے استعمال سے انسان اپنا مقام اور مرتبہ کھو بیٹھے، اس چیز سے بچنا بہتر، اس سے موت بھلی کہ زندگی ہو تو عزت کے ساتھ آدمی گزارے، اور اگر موت ملے تو وہ بھی عزت والی۔ اور دوبارہ میں اس لفظ کی وضاحت کر دیتا ہوں، طائر لاہوتی صوفیہ کے ہاں وہ سالک جو فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور باری تعالیٰ کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے اور اس ذات کا ہو کر جینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، اور یہ چیز اسے اس کی منزل سے محروم کرے گی۔ اس لیے اسے ایسے رزق سے اور ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جو اسے رب سے دور کر رہی ہوں۔ اقبال اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسے رب کے ہاں ہونا چاہیے، زندہ ہوتے ہوئے بھی اور بعد از وفات بھی۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی پہلی غزل کا 5واں شعر نمبر 5۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں، وہ جس کی فقیری میں، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، بوئے اسد اللہ، جس طلبہ حلوات یعنی مشکل الفاظ کے معنی، فقیر فقر اختیار کرنے والا، فقر اختیار کرنے والا۔ جیسے ہمارے ہاں بھکاری گداگر کے معنی میں فقیر کا لفظ لیا جاتا ہے، وہ نہیں، جو درویش ہو اسے فقیر کہا جائے گا، جو قلندر ہو اسے کہا جائے گا، جو قناعت کرنے والا ہو وہ فقیر کہلائے گا۔ ان معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے یہاں۔ اولا کے معنی ہے بہتر، اچھا، اولا اس کے معنی ہیں
بہتر، اچھا، اور بوئے اسد اللہ، بوئے اسد اللہ، حضرت علی کی سی صفات، حضرت علی کی سی صفات یہ بوئے اسد اللہ کہلائیں گی۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی پہلی غزل کا یہ 5واں شعر، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، یعنی دارا ایک طاقتور حکمران، ایران کا ایک طاقتور حکمران، سکندر جو ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر دنیا کو فتح کرنے نکلا، تو کہا کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، دارا کا نام ہے، سکندر کا نام ہے، یہ تلمیحات بھی ہیں کہ دارا اور سکندر سے اقبال کہتے ہیں وہ مرد فقیر اچھا ہے، وہ اللہ والا درویش اچھا ہے، وہ قلندر اچھا ہے، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، کہ جس نے اپنی فقیری میں حضرت علی کے سے وصف پیدا کر لیے ہوں، وہ حضرت علی کا غلام بن کر جی رہا ہو اور علی والی صفتیں اس کے اندر در آئی ہوں، تو وہ دارا سے بھی اچھا ہے، وہ سکندر سے بھی اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارا اور سکندر اب ان کا نام عزت اور احترام سے نہیں لیا جاتا، کہ ان لوگوں نے دنیا کو چاہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو وصف تھے، جو خوبیاں تھیں، وہ رب کی چاہت والی تھی۔ آج ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے تو نام تک مٹ چکے ہیں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، یعنی دارا بادشاہ جو اپنے زمانے کا ایک طاقتور بادشاہ تھا اور بڑے روب اور دبدبے والا، شان و شوکت والا، کر و فر والا، ٹھاٹ باٹ والا، وہ سارے کہاں گئے تھے لیکن اب نہیں رہے۔ ان سے بہتر بادشاہ جو ہے وہ فقیر ہے کہ جو اپنے اندر حضرت علی کے سے وصف پیدا کر لیتا ہے، وگرنہ یہ بات نہ دارا میں ہے نہ سکندر میں ہے۔ یہ تخت و تاج کچھ بھی نہیں ہے، یہ لشکر و سپاہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یعنی یہ بات کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی جو آپ کو ایک فقیر کے بارگاہ میں یا فقیر کے آستانے پر ملے گی۔ ساگر صدیقی کا شعر، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، یعنی ایسے نہیں بندہ سیکھ جائے گا۔ اقبال نے کہا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اصحاب رسول نے غریبی میں اپنا نام پیدا کیا، اچھے اچھے وصفوں کو اپنایا، اچھی اچھی صفتوں کو اپنایا، خوبیوں کے مالک ہوئے۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان بھی انہی اوصاف کو اپنا لے، انہی خوبیوں کو اپنا لے، انہی وصفوں کو اپنا لے، تو وہ دارا اور سکندر سے کہیں بہتر بن جائے گا، کہیں اعلیٰ بن جائے گا اور بڑے مقام اور مرتبے کا مالک ہوگا۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 6، شعر نمبر 6، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باقی، آئین جمع مرداں، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باقی، حق گوئی او بے باقی، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی، اللہ کے شعروں کو
آتی نہیں روباہی، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ عزیز طلبہ، ہر لغت کے تحت اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہر لغت، آئین اس کے معنی ہیں دستور، قانون، ضابطہ، تو یہ آئین کے معنی میں آیا لفظ۔ جمع مرد یا جمع مرداں، تو یہ لفظ جمع مرداں، ہمت والے جوان، ہمت والے جوان، ہمت والا، حوصلے والا، حوصلے والے انسان، ظرف والے انسان، جمع مردہ۔ حق گوئی، حق گوئی سچ بولنا، حق گوئی سچ بولنا، راست گوئی، راست گوئی، راست گوئی، بے باکی بغیر خوف کے ہونا، بغیر خوف کے ہونا، بغیر خوف کے ہونا، روباہی بزدلی، کم حوصلہ ہونا، کم حوصلہ ہونا، مکار ہونا، تو یہ رباہی کے میننگ میں آیا لفظ۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی پہلی غزل کا یہ آخری شعر، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ علامہ اقبال مسلمان کو ہیٹا یا کم درجہ نہیں دیکھنا چاہتے، کم رتبہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ علامہ اقبال مسلمان کے اندر جمع مرد والے، شیر والے وصف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنا حق مانگتے ہوئے ڈٹ جائے، گھبراہٹ اس کے دل و دماغ میں موجود ہی نہ ہو، چاہے کتنا ظالم ستمگر بادشاہ اس کے سامنے ہو یا کتنا بڑا ظالم اس کے سامنے ہو، حق بات کہنے میں وہ جھجک اختیار نہ کرے، وہ سچی بات کہنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتا ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، یعنی جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ سچی بات کہنے میں ذرا برابر بھی نہیں گھبراتے، ان کے دل و دماغ میں ڈر سرے سے ہے ہی نہیں، اور وہ اپنا حق مانگنے کے لیے، استحصالی قوتوں سے ٹکرانے کے لیے مکاری کو اختیار نہیں کریں گے، بزدلی کو اختیار نہیں کریں گے، آمنے سامنے آ کر حق مانگنے کی جرات اور حوصلہ رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا ان کو میں اللہ کا شعر کہوں گا کہ جن کے دل و دماغ میں سرے سے خوف ہے ہی نہیں، ڈر ہے ہی نہیں، بے باک لوگ ہیں۔ اس لیے سچ بولنے والوں کے لیے حالی نے کہا تھا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت، یعنی اگر سچ بولنا ہے تو سچ بولنے والا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرو، اور اس سلسلے میں خوف اور ڈر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ سائر لدھیانوی نے کہا ایک مقام پر کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اقبال نے خود کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو اپنی جان تک نچھاور کرنا چاہتا ہو تو اس کے دل و دماغ میں خوف کہاں سے آئے گا؟
ڈر تو اس کے دل و دماغ میں ہوگا ہی نہیں. اس نے اپنے مقصد تک، اپنے نصب العین تک پہنچنا ہے، چاہے وہ محنت و مشقت سے پہنچے، چاہے وہ اپنی جان دے کے پہنچے. تو اللہ کے شیر ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ روباہی نہیں کریں گے. ان کے اندر لومڑی کسی مکاری نہیں ہوگی. روباہ لومڑی کو کہا جاتا ہے، لومڑی کی عادت ہے کہ وہ عیاری کرتی ہے، مکاری کرتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان اللہ کا شیر ہے. جیسے شیر جنگل کا بادشاہ اور اپنے سے بڑے جانوروں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے، ڈر اور خوف اس جانور کے ہاں ہے ہی نہیں. تو اقبال کہتے ہیں، یہ اقبال تشبیہات، استعارات، تلمیحات، علم بیان سے متعلق یہ چیزیں اور یہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. تو اقبال نے اسی انداز میں کہا کہ اگر مسلمان نے اس دھرتی پر جینا ہے تو اسے ہمت والا بن کر جینا ہوگا، حوصلے والا بن کر جینا ہوگا، اللہ کا شیر بن کر جینا ہوگا. اور کہا کہ مسلمان الحمدللہ ایسے ہیں کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے سرفروشانہ انداز اختیار کرتے ہیں. ان کے ہاں مکاری بزدلی ہے ہی نہیں. اس لیے اقبال نے کہا انہیں جمع مرداں حق گوئی و بے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، کہ جو اللہ کے جمع مرد ہیں، جو ہمت اور حوصلے والے ہیں، جو اللہ کے شیر ہیں، تو ایسے مردوں کو بہادر کہا جائے گا، سرفروش کہا جائے گا. تو یہ سچ بولنے کا جذبہ اور جرأت رکھتے ہیں، اور بلا خوف، بغیر خوف کے اپنا حق مانگنا جانتے ہیں. ڈر ان کی طبیعت میں موجود نہیں ہے، ان کے مزاج میں نہیں ہے، اور مکاری اور عیاری ان کا شیوا نہیں ہے. وزیر طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. شکریہ.